اب میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور حدیث مبارک پڑھی ہے، خدا، مصطفیٰ اور اس کے بعد فقہا، سمجھو رکھنا، خدا، مصطفیٰ اس کے بعد خدا کی بات بھی ماننی ہے، مصطفیٰ کی بات بھی ماننی ہے اور فقہا کی بات بھی ماننی ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں خدا کی بات کیا ہے، مصطفیٰ کی بات کیا ہے، فقہا کی بات کیا ہے۔ میں آسان لفظوں میں باتیں کہہ رہا ہوں تو اس کو آپ سب سمجھ سکیں۔ توجہ رکھنا، خدا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے اور فقہا کی بات کا نام فقہ ہے۔ خدا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے اور فقہا کی بات کا نام فقہ ہے۔ اطیع اللہ کا معنی قرآن مان لو، اطیع الرسول کا معنی حدیث مان لو اور وَأُولِي الْأَمْرِ کا معنی فقہ کو مان لو، تو قرآن، حدیث اور فقہ ماننے کا حکم خود قرآن کریم میں ہے۔ تو جس بات کا حکم قرآن دے اس کو نہ ماننا کتنی دین سے دوری کی بات ہے۔ اس لیے ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں۔ خدا کے بعد مصطفیٰ کی ضرورت کیوں ہے اور مصطفیٰ کے بعد فقہا کی ضرورت کیوں ہے؟ توجہ رکھنا، اس پر ایک دلیل نہیں ہے، کئی دلائل ہیں۔ میں نقلی کے علاوہ عقلی دلائل سمجھانے لگا ہوں، اس پر کئی دلائل ہیں۔ خدا کی بات ماننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہمارے مالک بھی ہیں، ہمارے خالق بھی ہیں۔ اللہ ہمارے خالق بھی ہیں اور مالک بھی ہیں۔ اللہ خالق ہے تو خالق کی بات تو ماننی ہے، پھر خالق کے بعد مالک بھی ہیں تو مالک کی بات تو ماننی ہے۔ اس پر دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اللہ خالق اور مالک ہے۔ جو بندہ خدا کو خالق اور مالک مان لے اسے اس بات کی دلیل دینے کی خالق مالک کی بات ماننی ہے، یہ کتنی تعجب کی بات ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، یہ آپ حضرات مثالیں دے کر سمجھائیں عقلی باتیں۔ ایک لفظ خلق ہے، ایک لفظ ایجاد ہے۔ ایک لفظ خلق ہے اور ایک لفظ خلق اور ایجاد میں فرق کیا ہے؟ توجہ رکھنا، عدم سے وجود میں لانے کو خلق کہتے ہیں، عدم سے وجود میں لانے کو خلق کہتے ہیں، اور چند موجودات، توجہ رکھنا، عدم سے وجود میں لانے کو خلق کہتے ہیں اور مخلوق کو نئی شکل دینے کو ایجاد کہتے ہیں۔ خلق اور ہوتا ہے، ایجاد اور ہوتا ہے، دونوں میں فرق سمجھ گیا؟ کہتے ہیں فرینڈ شیپ پہ سونا منع ہوتا ہے۔ بیان کے دوران سامعین کو نیند آئے نا تو آپ اس کو خطیب کا کمال سمجھا کریں، خطیب کا عیب نہ سمجھیں۔ میں نے خطابت کے کورس میں کبھی جامع ترشید آ کر لیکچر آپ کو نہیں دیا، مجھے مقصد کئی بار فرماتے رہتے ہیں کہ آپ ان کو نہ سمجھاؤ۔ میں نے حضرت میں دیہاتی آدمی، ان کو جلدی میری بات سمجھ نہیں آتی، ان کا معیار بہت اونچا ہے نا، تو ان کے دماغ میں میری بات کیسے آئی؟ میں نے کہا میں کیا ان کو سمجھاؤں گا، میرا مضمون ان کو چلاتے رہے، باقی اللہ مالک۔ یہ بات سمجھیں، جس خطیب کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے یا حالات کو نہیں سمجھتا، اس کے مجمع میں سامعین سو جائے تو سامعین کو ڈانٹتا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ ہماری قدر ہی نہیں ہے، ہم سرگودا سے کراچی آئے، تم ہمارے بیان میں بیٹھے سو رہے ہو، کرکٹ کھیلتے ہو نیند نہیں آتی، بازار جاتے ہو نیند نہیں آتی ہے، بارک تقریر میں نیند آتی ہے، اٹھا اس کو، کھڑا کر اس کو، مار اس کے سر میں۔ لوگ ایسی بات، یہ کون کہتا ہے؟ جو خطیب کم علم ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے۔ بچہ گلی میں گلی ڈنڈا کھیلے تو نہیں سوتا، ماں کی گود میں آئے تو سو جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ گلی ڈنڈے میں کمال ہے اور ماں کی گود میں کمال نہیں۔ کیوں؟ کرکٹ میں سکون نہیں ہے، ماں کی گود میں سکون ہے۔ اے کاش مولانا کو یہ بات سمجھ آ جاتی کہ دکان میں سکون نہیں، میرے بیان میں سکون ہے۔ آدمی کب سوتا ہے؟ جب سکون آئے یا بے سکون ہو، ٹینشن ختم ہو یا ٹینشن شروع ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان ٹھیک ہے، تبھی سکون آئے تو سو رہا ہے۔ جب آپ اپنا یہ ذہن بنا لیں گے، ایمان سے بتاؤ، مجمع میں سونے والے پر کبھی آپ غصہ آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ خطیب آدمی بنتا ہی تب ہے جب سامعین پر غصہ نہ ہو، سامعین کا درد اس کے دل میں ہو۔ اللہ کی قسم اگر مخاطب کا درد دل میں نہ ہو، خطیب کی بات کبھی دماغ میں اتر سکتی ہی نہیں۔ یہ بات میں کیسے سمجھاؤں؟ میری خطابت کو کئی سال نہیں ہوئے، چند سال ہوئے ہیں،
آپ دنیا کے کسی ملک میں جاؤ، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مسئلہ کی ترجمانی کرنے والا یہ خادم اور نوکر آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ میں یہ بات کیسے سمجھاؤں، میں نہیں سمجھا سکتا، فائدہ نہیں ہے اتنی باتیں کرنے کا، میں صرف درد بتا رہا ہوں۔ اگر اپنی بات کسی کے دماغ میں اتارنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا درد آپ کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ میں حضرت حکیم صاحب کے خانقاہ میں حاضر ہوا تو میں نے حضرت سے کہا جی آپ نے گفتگو فرمائی ہے، میں نے اس پہ حاشیہ چڑھایا ہے۔ بڑوں کی بات پہ چھوٹے حاشیے چڑھا دیتے ہیں، پر میں کیا حاشیہ چڑھایا ہے؟ میں نے کہا جی آپ نے فرمایا جب مجلس میں سو جائے تو پھر علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے، اور بچہ کرکٹ کھیلتے نہیں سوتا، ماں کی گود میں آئے تو سو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کرکٹ میں سکون نہیں ہے، گلی ڈنڈے میں سکون نہیں ہے، ماں کی گود میں سکون ہے۔ میں نے کہا میں ایک جملہ اور کہا کرتا ہوں کہ جب بچہ گلی ڈنڈا کھیل کے آئے اور ماں کی گود میں سر رکھے اور سو جائے، ماں ڈانٹتی تو نہیں، ماں پیار سے ایک جملہ کہتی ہے کہ بیٹا اٹھ جاؤ، دودھ پی لو پھر سو جانا، کہتی ہے دودھ پی جاؤ پھر سو جانا۔ یہ دودھ میں نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی ہمارے بیان میں کوئی اگر سو جائے میں ڈانٹتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں بھائی ایک گلاس دودھ پی لو پھر سو جانا، بھائی اس کو اٹھاؤ تھوڑا سا دودھ پی لے، اس کو اٹھاؤ تھوڑا سا دودھ پی لے، تو دودھ پی لو پھر سو جانا۔ اور میں سمجھاتا ہوں اگر کوئی آدمی کو علم چاہیے تو دعا مانگتا ہے رب زدنی علما، اور دودھ چاہیے تو دعا مانگتا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ معلوم ہوا کہ دودھ اور علم کی آپس میں مناسبت موجود ہے۔ اگر آدمی سوئے اور خواب دیکھے اور سمجھے میں نے دودھ پیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اللہ اس کو علوم عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے کہا اس کو اٹھاؤ ایک گلاس دودھ پی لے اور یہ پھر اس کو سو جائے۔ اگلا جملہ میں کہتا ہوں ہم شہری نہیں دیہاتی ہیں، ہمارے پاس دودھ خالص ہوتا ہے، ہمارے پاس دودھ خالص ہوتا ہے، ہمارے مسلوں میں ملاوٹ نہیں ہوتی، ہمارے مسلے بالکل خالص ہوتے ہیں۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں نا، دیہات میں دودھ خالص ملتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہمارا علم خالص ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اس سے اگلی بات میں کہتا ہوں جس آدمی نے کبھی خالص دودھ نہ پیا ہو اور پہلی بار خالص دودھ پیے تو اس کے پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے۔ میں نے کہا جس نے کبھی خالص مسئلہ نہ سنو پہلی بار سنے تو اس کی زبان میں گڑ گڑ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا میرے بیان کے بعد پھسر پھسر شروع ہو جائے نا تو آپ سمجھیں بھی اس کا قصوری مریض ہے، اس بیچارے نے پہلی بار خالص مسئلہ سنا ہے۔ مریض کو دودھ پلاتے رہو، 10-15 دن دودھ پیے گا تو اس کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کو 10-15 ہمارے بیان سناؤ تو انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب دیکھو اس بات سے بندے اٹھ جاتے ہیں نا، بندے جاگتے ہیں، ہنستے ہیں، محسوس بھی نہیں کرتے اور نیند بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بھی آپ سوئے تھے سو اٹھا کر کہنا بھی ایک گلاس دودھ پی لو، اگر اس کو نرم دودھ پسند ہو تو ہمارے پاس وہ بھی ہے، نہ پسند ہو تو ہمارے پاس گرم بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ دونوں لہجے بندے کے پاس موجود ہونے چاہیے، دونوں لہجے۔ میں اس پر جتنا خدا کا شکر ادا کروں کم ہے، مجھے نرم لہجے کی گفتگو بھی آتی ہے اور گرم لہجے کی گفتگو بھی آتی ہے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، میں بیان میں رائیوڈ کی فضا بھی بنا سکتا ہوں اور بیان میں جھنگ کی فضا بھی بنا سکتا ہوں۔ مجھے خدا نے دونوں عطا فرمائی ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اما بنعمت ربک فحدث، جب میں شکریہ کلمات کہتا ہوں تو مجھ سے عقیدت والے خوش ہوتے ہیں، مجھ سے نفرت والے پریشان پہلے ہی ہوتے ہیں، تھوڑے سے اور ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ نہیں ہوتا نا، پہلے دوسرے گیئر میں ہوتے ہیں پھر بعد میں 5واں گیئر لگ جاتا ہے۔ اس میں میرا قصور تو نہیں ہے نا، اپنی کارگزاری ہر بندہ سناتا ہے۔ اگر میں نے سنا لیا تو میں نے کون سی غلط بات کی ہے بتائیں؟ دیکھیں آپ کے جامعہ میں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ بتاتے ہیں نا اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ایسے بچے ہیں، ہمارے پاس یہ نعمت ہے، سناتے ہیں نا۔ کبھی آپ کے حاشیے خیال میں بھی آیا کہ الیاس باللہ ہمارے سارے آپ فرما رہے ہیں؟ اگر میں ایسی کوئی بات کہہ دوں تو آپ کو کیوں شک پڑتا ہے کہ مولانا صاحب بڑی باتیں بولتے ہیں، دیکھو یار کیسی بڑھ کے مارتا ہے، ایسے جملے مناسب نہیں ہیں؟ تو میں اگر کارگزاری نہ سناؤں تو پھر کہتے ہیں سناتے نہیں ہیں، اگر سنا دوں تو کہتے ہیں مناسب نہیں ہے۔ اب میں آپ کی پرواہ نہیں کرتا، جو باتیں سنانے والی ہیں میں سناتا ہی رہتا ہوں۔ مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آیا، ایک آدمی تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے دونوں کی شادیاں کر دی۔ ایک شادی اس نے ذمہ داروں میں کر دی اور ایک شادی کماروں میں کر دی۔ کمار سمجھتے جو برتن بناتے ہیں۔ 1 سال بعد بیوی نے کہا اپنے شوہر کو دونوں بیٹیوں کو مل کر آ۔ وہ ملنے کے لیے گیا، واپس آیا تو بیوی نے پوچھا سناؤ کیا حال ہے اپنی بیٹیوں کا؟ اس نے کہا ایک مرتی ہے ایک بچتی ہے، ایک مرتی ہے ایک بچتی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟
اس نے کہا جو ذمہ دار کے گھر میں اس کے پاس میں گیا، اس نے کہا ابو جی دعا کرو اللہ بارش کو برسائے، اگر بارش نہ ہوئی تو فصل نہیں ہونی، ہم بہت پریشان ہیں۔ دوسرے دن اس کے پاس گیا جو کمار کے گھر میں تھی، میں نے پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ اس نے کہا ابو جی دعا کرنا بارش نہ ہو، برتن سارے ٹوٹ جائے۔ بارش ہو تو ذمہ دار کے لیے بھی خوش ہے، اگر نہ ہو تو پھر کمار کے لیے بھی خوش ہے، ایک بچتی ہے ایک مرتی ہے۔ میں تجھے کہتا تھا دونوں ذمہ داروں کو دے یا دونوں کماروں کو دے، تو نہیں سے مندی تو ایک کوتے دیتی ہے کوتے دیتی ہے، ان بچا لے نا۔ بعد میں کبھی پھنس جاتا ہے، کبھی یہ کبھی وہ۔ کام کرنے والا بندہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اپنی باتیں کہتے رہنی چاہیے، اکابر کا ادب و احترام کرتے ہوئے کہتے رہنی چاہیے، کارگزاریاں سنانے سے بندے کو جھجک رہنی چاہیے، کارگزاری اپنی سناتے رہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔